اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر الحجة الثانی عشر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے روزے، نمازیں، عبادتیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور باقی دنوں کے اندر مزید اپنی خالصانہ عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی اور چند آیات آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کی تھیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے چند نکات پیش کرنے ہیں کہ جو نہایت ہی ایک اہم آیت ہے، اور ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ حجرات جو قرآن مجید کا سورہ ہے، اس میں پروردگار عالم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل اور ایک بہترین اخلاقی معیاروں کو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں بھی پروردگار عالم ایک اہم نکات کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی رائج باتیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جو عام ہیں، انہی مسائل کو، انہی حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرا منہم، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو برے القاب سے اور عیوب سے یاد نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی یاد نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ برے ناموں سے کسی کو پکارا جائے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص ان گناہوں سے، ان برے کاموں سے توبہ نہ کرے تو وہی ظالموں میں سے شمار ہوگا، وہی ظالم ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا مختصر اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے خود دیکھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم ان حقائق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پر رائج چیز ہے، اسی کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، اور سب اسی مشکل کا شکار ہیں کہ ایک گروہ، ایک قوم، ایک قبیلہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی یا اجتماعی طور پر، قومی طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، یا مثال کے طور پر فردی طور پر، انفرادی طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام مشغلہ ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات میں کسی کا مذاق اڑائیں، کسی قوم کا مذاق اڑائیں۔ اصل میں جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی اہانت کرتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے،
برے الفاظوں کے ذریعے سے، تو ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے، اس کے اندر ایک لحاظ سے تکبر پایا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، لہٰذا اس کو یہ جواز مل جاتا ہے کہ میں اگر ان کی اہانت بھی کروں، تحقیر بھی کروں، ان کو برے الفاظ سے یاد بھی کروں، ان کی بے عزتی بھی کروں تو ٹھیک ہے، اور لوگ بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم اس چیز سے منع فرما رہا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے یہ اخلاق کے خلاف ہے اور یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے، بلکہ آخر میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا تو وہی ظالم ہو گئے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جو ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ ظالم فقط وہ نہیں ہے کسی کو قتل کر دے، کسی کو مار دے، کسی کا حق غصب کر دے، نہیں، وہ بھی ظالم ہے کہ جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، کسی کو برے الفاظ سے اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ بھی ظالم ہے اس آیت کے تناظر میں۔ اس آیت کے شأن نزول کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے روایات میں اور تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا جناب رسول خدا کا صحابی، جناب ثابت بن قیس، اور یہ صحابی جو تھے وہ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے تو لوگ اس کو رسول خدا کے قریب جگہ دیتے تھے تاکہ وہاں قریب بیٹھے اور حضرت کی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکے اور سن سکے۔ ایک مرتبہ یہ صبح کی نماز میں دیر سے آئے اور لیٹ پہنچے، تو لہٰذا نماز ختم ہو چکی تھی، اور یہ جب تشریف لے کر آئے تو پہلے کی طرح وہ آگے جانا چاہا اور پیغمبر کے قریب بیٹھنا چاہا، تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ درمیان سے چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابھی اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے تو ایک مسلمان نے، صحابی نے اس کو کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیچارہ بیٹھ گیا، لیکن ایسی جگہ بیٹھا کہ جہاں اس کو پیغمبر کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس کو غصہ لگا، اور جب صبح ہوئی یعنی روشنی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ کون ہے یہ، تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے اپنا نام لیا، اس شخص نے۔ جب اس نے نام لیا اپنا تو اس ثابت بن قیس نے اس کو کہا، اور وہ جو شخص جس نے اپنا نام بتایا تو اس کی ماں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک برے لقب سے اور برے نام سے مشہور تھی، تو ثابت بن قیس نے اس کی ماں کا نام لیا، کہا کہ تم اچھا فلاں کے بیٹے ہو، اس طرح سے کہہ کر اسے بلایا، تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور وہ اس کی بے عزتی ہوئی اور تحقیر ہوئی۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے صاحبان ایمان، تمہیں چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ بہتری اور افضلیت کا معیار ظاہری نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ مثلا اعمال زیادہ ہیں، تو وہ افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ افضلیت کا اور برتری کا معیار تقوی ہے، کہ جو اسی آیت میں، اسی سورہ میں انشاءاللہ آگے آئے گا کہ پروردگار عالم نے تقوی کو افضلیت کا معیار قرار دیا، لہٰذا تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کی نیت خالص ہو، انسان کا عمل خالص ہو اللہ کے لیے، اور انسان کا جو ہے باطن وہ پاک ہونا چاہیے، تقوی معیار فضیلت کا۔ لہٰذا ظاہری اسباب، مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے لیکن وہ صاحب تقوی نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن وہ صاحب تقوی ہے، تو وہ تقوی کا تعلق کیونکہ دل سے ہے تو خدا اس کو جانتا ہے، لہٰذا خدا متعال کے نزدیک اگر فضیلت اور برتری ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہے۔ ظاہری معیارات جو ہے وہ انسان کی برتری اور فضیلت کا معیار نہیں بن سکتا، لہٰذا پروردگار عالم نے ان برے کاموں کے جو تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے انسان ایسے افعال انجام دیتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ ایسے کام نہیں کرو کیونکہ یہ ظلم ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر تمام انسانوں کی، تمام صاحبان ایمان کی عزت اور آبرو محفوظ ہونی چاہیے، کہ جو بھی مسلمان ہے معاشرے کے اندر اس کی عزت اور اس کی آبرو محفوظ ہو۔ تو ایک لحاظ سے یہ مطالبہ میں نے عرض کیا، اور دوسرا یہ کہ جو پہلے چند آیتیں گزری تھیں، ایک دو آیت پہلے گزری تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر مومنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو لوگوں کو ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی اس تناظر میں ہو کہ جو اختلافات ہوتے ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ان لڑائیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کی توہین کی، ہم نے کسی کی
تحقیر کی، اہانت کی اور اس کو برا لگا، اس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ علت کے عنوان سے اس آیت کا ذکر کیا ہو کہ اگر ان برے کاموں سے بچا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ اہانت کرنے سے بچا جائے گا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے بچا جائے گا، ایک دوسرے کو احترام سے یاد کیا جائے گا، ایک دوسرے کا احترام سے نام لیا جائے گا، تو پھر وہ لڑائی جھگڑا جو مومنین کے درمیان ہو سکتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی جڑیں ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلامی معاشرہ کے جو ایک پاک و پاکیزہ معاشرہ ہو، ایک آبرومند اور عزت والا معاشرہ ہو، اسی وقت میں ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ توقیر اور احترام کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ ایک بہترین و پاک و پاکیزہ اور پرامن معاشرہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر انسان ان خدائی پیغامات پر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کی بہتر تشکیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات پر بہتر سے بہتر طور پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔